مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ قدیمی شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں واقع ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہو چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے سفر کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بیت المقدس 11 فروری 624 تک مسلمانوں کا قبلہ اول رہا اور پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سال تک حضرت اسماعیل کے پاس مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور پھر واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارک یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم کی مناسبت سے ہبرون یا الخلیل کہلاتا ہے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے مزارات بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ قحط کا شکار ہوئے، مصر کی طرف نقل مکانی کی، فرعون کی غلامی میں گئے، سینکڑوں سال ذلت برداشت کی اور قریب 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ کی معیت میں فلسطین واپس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان کے پاس حضرت موسیٰ کا ایک تابوت تھا۔ اس تابوت میں پتھر کی 2 تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت سلیمان نے یہ تابوت، جو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس معبد کی بنیادوں میں چھپا دیا۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے معبد کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی حضرت سلیمان کے معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی 586 سال قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، تاہم اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار کو چھوڑ دیا۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان دیوار گریا کہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے حضرت سلیمان نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے، چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھود رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کو گرا کر مستقبل میں ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا بھی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ ہم پہلے بیت المقدس میں مسلمانوں کی دلچسپی کا ذکر کریں گے۔ بیت المقدس 11 فروری 624 تک مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27ویں شب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ براق پر تشریف فرما ہوئے اور براق آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے گیا۔ آپ بیت المقدس کے صحن سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ آج بھی اس مقام پر، جسے مقام صخرہ کہا جاتا ہے، 7 فٹ لمبی، 40 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی چٹان موجود ہے۔ یہ چٹان آپ کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا۔ چٹان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کا نشان آج تک موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 637 کے دوران جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ الاسراء کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ 691 میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مقام صخرہ کے اطراف میں سنہرے رنگ کی عمارت تعمیر کر دی۔ یہ عمارت عربی میں قبۃ الصخرہ اور انگریزی میں ڈوم آف دا راک کہلائی۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں عرب سے باہر پہلی عمارت تھی۔ یہ عمارت آج پوری دنیا میں یروشلم کی پہچان ہے۔
یہ سنہری عمارت قبلہ اول نہیں ہے بلکہ بیت المقدس سنہری عمارت سے ذرا فاصلے پر تہہ خانے میں ہے۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 705 عیسوی تک اس کی تعمیر کو مکمل کر دیا اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ 746 عیسوی میں آنے والے ایک ہولناک زلزلے کے باعث مسجد مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ بعد ازاں 754 عیسوی میں عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی مرمت کرائی۔ 1033 عیسوی میں نمودار ہونے والے ایک اور زلزلے کے جھٹکوں نے مسجد اقصیٰ کی عمارت کو ایک مرتبہ پھر کافی حد تک متاثر کر دیا۔ البتہ 2 سال بعد فاطمی خلیفہ علی الظاہر نے ایک اور مسجد تعمیر کی جس کا خاکہ موجودہ ڈھانچے میں محفوظ ہے۔ تزئین و آرائش کے دوران خلافت اسلامیہ کے مختلف حکمران خاندانوں نے اس میں اضافہ کیا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کر دیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے بہت سے کمرے بنا لیے، اس کا نام معبد سلیمانی رکھ دیا اور اس کو بطور رہائش استعمال کرتے رہے۔ انہوں نے قبۃ الصخرہ کو بھی چرچ میں تبدیل کر دیا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا، محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا، مسجد اقصیٰ کی توسیع کی۔ یہ توسیع اقصیٰ جدید کہلاتی ہے۔ یہودی سنہری عمارت اور اقصیٰ جدید کو بھی گرانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس اور اقصیٰ جدید تک وسیع ہوگا۔ گزشتہ چند دہائیوں میں ایک اور غضبناک واقعہ رونما ہوا۔ واقعے کے مطابق 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں جبکہ عیسائی اینٹی کرسٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ قرار دے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جنگ 40-50 سال تک جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے۔ بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو آرمیجڈن کہتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت مقاد کی حکومت آئے گی۔ حضرت مقاد کے انتقال کے 30 سال بعد اچانک سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ جبکہ یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ جبل الزیتون یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار اپنے سیناگوگا میں دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا سمون عصر کہلاتی ہے۔ یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ یہ انبیاء کرام کا شہر ہے۔ مسلمان 13 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ شہر حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا اور یہ سینکڑوں سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سنہری گنبد قبۃ الصخرہ آج بھی مسلمانوں کی نشانی بن کر یہاں موجود ہے۔ یہ شہر قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں بھی شامل ہے۔
وہ چٹان جو معراج کے وقت براق کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی وہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ یہودی اسے ماؤنٹ موریا کہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے یہ چٹان دنیا کا مقام آغاز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے حضرت اسحاق کو بھی اسی چٹان پر لٹایا تھا۔ یاد رہے یہودی عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ مسلمان حضرت اسماعیل کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی اگلے 30 برسوں میں بیت المقدس، اقصی جدید اور سنہری عمارت، یہ تینوں عمارتوں کو گرائیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، عالمی جنگ ہوگی، دجال احد کی پہاڑیوں تک پہنچ جائے گا، جبل الزیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی۔ ہم مسلمان دجال تک تو یہودیوں سے متفق ہیں، لیکن ہم آخر میں اسلام اور مسلمانوں کے غلبے پر ایمان رکھتے ہیں۔ يا أقصى يا حلو المنظر، يا أقصى يا حلمي الأكبر، أنت القدس أنت الشمس وبك الأنس ولك الحب.